تھوڑا اس میں اضافہ کر لوں وہ خدائی راز کی بات کو ذرا تھوڑا میں واضح کر دوں کہ یعنی ہم نے یہ طے کر لیا یا اس کو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ اللہ کے منصوبے ہوتے ہیں اور وہ چلتے ہیں، اور آخری دور کے متعلق اللہ کا منصوبہ حق کو غالب کرنے کا ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا ہم قرآن مجید کے تناظر میں پہلے دیکھ لیں کہ اللہ کے منصوبے کیسے روح بعمل آتے ہیں۔ دو واقعات سامنے رکھ لیں، ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ ایک ایسے خطے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پروان چڑھایا کہ جہاں پر کفر کا غلبہ تھا، اور اب وہاں اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کو مغلوب کرنا ہے، اور سورہ قصص کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہوا تھا، اور ایک مستکبرین کا گروہ تھا، ایک مستضعفین کا، دبے ہوئے لوگوں کا تھا، اور اللہ نے چاہا کہ یہ مستکبرین کو ذلیل کرے اور مستضعفین کو اٹھائے، تو اس نے موسیٰ کی قوم جو والدہ تھیں ان کو یہ حکم دیا کہ اسے تابوت میں ڈالو، اور تابوت میں ڈال کے تو پھر یعنی جب خطرہ ہو اور اسے دریا میں بہا دو اور وہ ساحل پہ جا کے اتر جائے گا۔ تو وہ سارا واقعہ مشہور ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ یعنی یہ اب آپ سوچیں کم از کم 50-60 سال یعنی وہ عرصہ گزرا ہوگا اس کا، یعنی یہ سارا پروسیس مکمل ہونے میں۔ لیکن ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اللہ نے کیا کہ جو فرعون نے حکم دیا ہوا تھا نا، ہر سال سارے بچے مارنے کا حکم نہیں تھا، یہ 1 سال بچے مارنے کا حکم تھا، 1 سال بچے جو ہے نا زندہ رکھنے کا بھی تھا، ہر سال کا بچہ نہیں مارتے تھے۔ یہ عام طور پہ ہم نے تو اسے پیشن گوئی سے جوڑا نا کہ اسے اپنی اقتدار کا خطرہ تھا تو وہ بچہ نہ پیدا ہو، اس لیے سارے بچے مارے، ایسا نہیں تھا۔ ہارون علیہ السلام کا یہ مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال وہ مارنے والا سال نہیں تھا۔ بنیادی طور پہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ تھا صحیح کہ بھائی وہ اسے خاص تعداد میں غلام چاہیے تھے، زیادہ ہوں گے تو ہماری روٹیاں توڑیں گے، ضرورت نہیں ہے، تو وہ اصل میں ایک انتظامی آرڈر تھا۔ جیسے چائنا میں بڑا عرصہ رہی ہے وہ 2 بچے، ایک بچے سے زیادہ نہیں، تو اس طرح کا مسئلہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتے جس سال قتل نہیں ہونا تھا، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا منصوبہ کیسے آگے چلتا ہے، اس سال پیدا کیا جس سال اس نے سارے بچے مارنے تھے۔ تو اب اللہ بتا رہا ہے کہ وہ تو مارنے کے در پہ تھا، میں نے بچایا کیسے، ذرا دیکھو۔ یعنی اصل میں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرا منصوبہ چلتا کیسے، اسے روک کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جو نا دوسرا، یعنی جو دونوں بڑے وہ جو نا وہ ہیں بہت ہی پرکشش واقعات ہیں ہمارے لیے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اس میں یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ یوسف کو تعویل الاحادیث پڑھانا ہے، اور وہ سکھانے کے لیے وہ کس طرح بھائی استعمال ہوئے، کس طرح قافلے والے استعمال ہوئے، کس طرح عزیز اثر استعمال ہوا۔ اور چونکہ وہ پیشن گوئی پہلے سے کر دی گئی تھی کہ بھئی یہ اس کو تعویل الاحادیث اللہ سکھائے گا اور اس پر وہ نعمت کا اہتمام کرے گا جو آل یعقوب پر اللہ نے کی ہوئی ہے، تو اس لیے جب ایک بیٹا گم ہو گیا انہوں نے آ کے کہا بھیڑیا کھا گیا، تو اب یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھیڑیا نہیں کھا سکتا، انہوں نے کہا صبر کرنا پڑے گا لیکن معاملہ آگے کہیں اور جانا ہے۔ جب دوسرا بیٹا بنیامین بھی مصر رہ گیا اور نہیں آیا، اور تیسرے بیٹے نے بھی آنے سے انکار کر دیا اور بھائیوں نے آ کے بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر وہی کلمات دہرائے، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسی اللہ ان یاتینی بہم، مجھے اللہ سے امید ہے ان سب کو واپس لائے گا۔ اب دیکھیں وہ کہہ چکے ہیں وہ بھیڑیا کھا گیا، ان کے حساب سے کام ختم ہو گیا۔ یہ اس موقع پہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں سارے واپس آئیں گے، وہ تو بعد میں ان پر بھی حقیقت کھلی کہ وہ واپس آنے کا نہیں تھا بلکہ ہم نے ادھر جانا ہے۔ اتنا اوپر نیچے ہو جاتا ہے پیشن گوئیوں کے تعین کرنے میں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان اللہ لطیف لما یشاء، جو اللہ ارادہ کرتا ہے اسے بہت باریکی سے پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پر وہ غالب رہتے ہیں، اس کے اس منصوبے کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو یہ تو بنیادی بات ہو گئی کہ ہم نے وہ جو پیچھے چیزیں پڑھی تھیں جو پچھلی جو ہمارے پروگرام ہوئے ایپیسوڈز میں آئیں، وہ یہ ہے کہ اسلام نے غالب ہونا ہے، کرنا کس نے، اللہ نے کرنا ہے، عالم اسباب نے اس نے اپنا منصوبہ کیسے مکمل کرنا ہے بڑی باریکی سے کرنا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اللہ نے کس کو پالا ہے خاص جو ہے نا محبت سے، کس پر عنایات کی ہیں، کس کا خاص خیال رکھا ہے، اس کے اپنے بھی اس کو برباد کرنے کے چکر میں وہ اسے سنبھال کے رکھتا رہا ہے، تو وہ پاکستان لگتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالا، ہمیں بھی پچھلے 75 سال میں کون پال رہا ہے؟ القیت علیک محبۃ منی، موسیٰ علیہ السلام میں نے تیرے اوپر ایسی محبت ڈال دی کہ فرعون بھی فریفتہ ہو گیا، تو ہم پر بھی ساری عالمی طاقتیں فریفتہ رہیں، تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان کے ایجنٹ ہو گئے ہیں، ہمارا اپنا ایک منصوبہ ہے جو چل رہا ہے، بے شک ہمیں نہ پتا ہو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا، ان کے ساتھ سارا کچھ جو ہو گیا نا حادثے ہی ہوئے نا، ایک ہوا دوسرا ہوا، بندہ قتل کر دیا، اس کے نتیجے میں جا کے مدین رہنا پڑا، ولبثت سنین فی اہل مدین، ایک عرصہ تو مدین والوں کے درمیان مقیم رہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تو سمجھتا ہے میں ویسے آیا ہوں، تقدیر تجھے یہاں پہ لے کے آئی۔ تو اسی طرح وہ حدیثیں جب ہم پڑھیں گے تو حضرت مہدی کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا۔ تو یہ ایک کسی کو پالنا پوسنا جوان کرنا بڑا کرنا ہوتا ہے، ایک اس کو ہدایت دینا یا اسے آگ دکھا کے بلا کے پھر سمجھانا ہوتا ہے کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ کام کب اس نے لینا ہے، کب اس کا آغاز ہوگا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ آج آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یار یہ خصوصی نوازشات کیوں ہو رہی ہیں، اگر آپ کو کچھ سمجھ ہو اگلے منصوبے کی کہ ہے کیا اگلا کا ہدف، تو اس امت نے عروج پانا ہے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا ہے، تو کسی کو اللہ نے پالنا شروع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اینڈ ٹائمز میں، تو اس میں کوئی طاقت تو ہوگی جو وہ سارا کرے گی، ہم اور بھی حدیثیں پڑھیں گے جس سے وہ بات کھلے گی۔ تو یہ ہے اصل میں جب ہم راز کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہمیں کوئی وحی ہوئی ہے، یہ ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ صحیح خان صاحب، وہ میں چاہتا تھا اب وہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہمارا، وہ تمہید کی وجہ سے، وہ یہی تھا کہ وہ احادیث میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ اگرچہ وہ میں حوالہ بھی دے دوں، خلاصہ ہی بیان کروں گا، متن میں تو کافی دیر ہو جائے گی، یعنی وہ رستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہا نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اہل قریش نے چھوڑا، اہل مکہ نے چھوڑا، مقابلہ ہوا کئی سال، اس کے بعد آخر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ تو یہ یعنی اور یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور کے بارے میں کہ لا یصلح آخر هذه الامہ، پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، آخری کی پھر ہوگی جس کا ہم نے سارا بلڈ کیا، تو اس آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی
इल्ला बिमा सलुखा बिही अव्वलुहा, मगर उसी तरह होगी जैसे पहले की हुई थी। तो पहले में अगर वो जंगो जिदाल हुआ है तो अब भी जंगो जिदाल होगा, और अब जंगो जिदाल रियासतें ही कर सकती हैं। ये कोई इनफरादी ग्रोहों के बस की बात ही नहीं है। गोरिल्ला एक्टिविटी किसी को तंग करने के लिए, काबिज फौजों को ब्लीड करने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन आगे बढ़ के इलाके फतह करना, उन्हें होल्ड करना, वहाँ अपना कब्जा मजबूत करना, मुस्तहकम करना, एक रियासत कायम करके खड़ी करना, ये स्टैंडिंग आर्मीज़ के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये तो हालात के नतीजे में आप ये समझेंगे ना। तो अब तो वो जंग रियासतें ही कर सकती हैं, वो फिक्री जो है ना मामला अलग रखें। प्रैक्टिकली भी देखें तो रियासत के बगैर अब ये चीज़ मुमकिन नहीं रही है। तो जंगें होंगी तो जंगें रियासतें ही करेंगी, और ज़ाहिर है उम्मत मुस्लिमा कोई एक इंतज़ाम के तहत है नहीं, 58 मुल्क हैं, तो उसकी रोशनी में देखना पड़ेगा ना। अगर एक ही इमारत के तहत होते सारे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए, तो फिर तो वो उस तरह देखा जाता है कि वो जो उम्मत की लीडरशिप है वो क्या फैसला करती है। तो अभी तो ये 58 मुल्क हैं, अपनी हुकूमतें हैं, जो ये गोरे 58 कबीले हैं, चले कह लें, तो ये उलुल अम्र हैं, अब जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक ही होगा जो भी होगा। तो यानी एक बात ये तय है कि जी जंगें तो होंगी, जंगों के बगैर तो नहीं होगा। और आखिरी ज़माने की जंगों का जिक्र कुरान मजीद में भी है, यानी वो सूरह काफ में भी है, लेकिन ज़रा बासन शदीदन, अक्सर ने उसका जो है ना तर्जुमा सख्त जंग किया है। अजाब भी हो तो जंग उसका माना बनता है, जंग भी तो अजाब ही होते हैं। और खुदा यूँ भी गुनाहों की सज़ा देता है, बांट कर कौम को ग्रोहों में लड़ा देता है। तो एक अजाब की सूरत ये भी होती है, लड़ाई आपस की, बल्कि काफ़ी शदीद सूरत होती है। फिर सूरह बनी इसराइल में उससे पहले ये बात आ चुकी थी कि वइम मिन कर्यतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ला यौमिल क़ियामत औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा, कोई बस्ती नहीं है जिसको कि हम क़यामत से पहले या तो बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे, या ये कि उसे तकलीफ और मुसीबत और यानी जंग की तबाहकारियों से दो चार ज़रूर करेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। उसमें कुछ इस्तिस्नात हदीस में है, वो जैसे मक्के और मदीने का है, बाकी हर जगह पे वो तबाही और बर्बादी मुसल्लत होनी है। सही। तो इसका मतलब आखिरी दौर जंगों का दौर होगा। अहादीस में उसके लिए जो है ना जो चैप्टर बंधा है मुहद्दिसीन ने, वो अल मलखमतुल कुबरा है, या अल मलखमतुल उज़्मा भी कहते हैं, यानी जंग अज़ीम कहते हैं आप, बल्कि जंग अज़म, अज़ीम छोटा मतलब छोटा रह जाएगा, आज़म बड़ा है। तो अब दुनिया में बहरहाल तादाद में दानिश्वर ये बात मानने पर आ गए हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारियां हैं। पहले लोग ज़रा थोड़े से कंस्पिरेसी के साथ जोड़ देते थे, लेकिन अब तो खैर वो बातें खुल के होने लगी हैं कि गोया हम थर्ड वर्ल्ड वार के दहाने पर हैं। और इसमें एक चीज़ है, दुनिया को हम सेकुलर समझते थे, वो अंदर से अब जो है अमेरिका चाह रहा है कि खुदा वापस आ जाए। देखिए ना, ये चेंज है ना, बहुत बड़ी चेंज है ना। इसको हम क्यों नहीं महसूस कर रहे कि सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे और खुदा वाला अमेरिका, खुदा को वापस लाएंगे। ये लोग नहीं समझ सकते ये क्या बात है। ये असल में एक क्रिश्चियनिटी का अकीदा है जिसको बयान किया गया है। वो खुदा देखें, अब देखें लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल होगा, हम अल्लाह की तरफ चले जाएंगे। जब एक क्रिश्चियन खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो वो क्या कह रहा है, क्राइस्ट की बात कर रहा है। और उनकी जो भी रवायात हैं उनमें कब क्राइस्ट वापस आएगा, जो जैसे हम कहते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम होते, वो भी कहते हैं आएंगे। तो कब आएंगे? आएंगे थर्ड टेम्पल बन चुका होगा। ठीक, ये ज़हन में रहे कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पहली बेइज्जत हुई है ना, उस वक्त वो टेम्पल मौजूद था, लेकिन उनके बाद जो है ना वो 70 ईस्वी में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो वो टेम्पल दोबारा बन चुका होगा, यानी से 12 कहना चाहिए। उसमें तख्ते दाऊदी रख दिया जाएगा, यानी हम बैठ के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फैसले करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो उसी तख्त पर बैठे ना दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद। तो तख्ते दाऊदी लाकर उसमें जब रख दिया जाएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। तो जब वो ये कह रहे हैं कि खुदा वापस लाएंगे, तो क्या कह रहे हैं? थर्ड टेम्पल बनाएंगे। वो क्या कह रहे हैं? उसमें लाके तख्ते दाऊदी रखेंगे ताकि वो उतरें। तो खुदा वापस इसके बगैर उनके तस्वुरात के मुताबिक तो वापस नहीं आना है। हाँ जी। तो ये अब वो यरूशलेम में बनेगा तो फिर वहाँ पे खुदा उतरेगा। तो इसका क्या, यानी ये जो अभी आपको सारे हल नज़र आ रहे हैं और अमन के मायदे हो रहे हैं, इनकी क्या मुस्तकबिल है? इनका तो कोई मुस्तकबिल बाकी नहीं रहता। तो इसका मतलब वो जो जंगों का जिक्र है तो वो होनी ही है। तो अब ये सारा अगर करना पड़ेगा, मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? सुरंगें तो कहते बिछा भी चुके हैं, जाल बुन चुके हैं उसका। तो ये असल में उस क्लैश या उसकी तरफ यानी जंगें होंगी। उन जंगों के नतीजे में, बल्कि उन जंगों का पहला मरहला तो शायद मुफादात की बुनियाद पर होगा। वो सोने का जो है ढेर निकलेगा उसको हासिल करने के लिए, फिर वो आइडियोलॉजिकल वार में, तो उसके नतीजे में फिर ये सारा कुछ होगा। और इसमें ये जो मौजूदा आर्डर्स हैं ये टूट फूट का शिकार हो जाए। इसी में वो फिर हज़रत मेहदी का भी ज़हूर है और सारा कुछ है। इस जंगों के इसी में वो फिर हज़रत मेहदी का भी ज़हूर है और सारा कुछ है। इस जंगों के सिलसिले का जिक्र है। असल में ये भी बड़ी एक अजीब बात है कि रवायात में ये आता है कि तुम्हारा और रूमियों के दरमियान सुलह होगी, और उस सुलह को तुम भी तो गदर कर उसमें वो क्या गद्दारी करोगे, वो भी गद्दारी करेंगे। ठीक है, और उसके नतीजे में जंग होगी। बाद हदीसों में आता है सुलखन आमिनन, अमन की सुलह होगी, और बाद में ये सिर्फ सुलह का लफ्ज़ आया है, यानी सुलह होगी। तो बाकी अगली बात दोनों में एक है, तुम भी गद्दारी करोगे वो भी गद्दारी करेंगे। और एक रवायत में है कि उसके बाद एक सख्त जंग होगी, और एक में वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर तुम पर हमलावर होंगे। ठीक है, तो पता नहीं क्यों मेरा ज़हन इस मायदे की तरफ जाता है, ताज़ा तरीन मायदे की तरफ, कि जो हम करके आए और दूसरे दिन हमने ऐलान कर दिया कि जी ट्रंप ने मायदा में वो अपनी मर्जी का मायदा कर दिया, हमसे तो ये नहीं शेयर किया था। तो अब पता नहीं उसने गद्दारी की या हम भी गद्दारी कर रहे हैं, या दोनों कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर ये बात है ना, तो फिर यही असल में ये मायदा ही उस अगले मरहले की बुनियाद बन जाएगा। वैसे तो उसने धमकी तो लगा दी है कि अगर नहीं माना तो फिर ये कि इस इलाके को हम जहन्नम बना देंगे। तो ये जंगों का सिलसिला एक मायदे के टूटने के नतीजे में वकूफ़ पज़ीर होगा, चलेगा। और इसमें अब देखें सबसे बड़ा मसला है ये, अब ये रवायत ये है ना कि जब जंग होगी तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है? दो ही चीज़ें, मुजाहिदीन फौजी या मैन पावर, और दूसरा होता है असला। अब इसके हवाले से ये बात सुने ना, मैं ये आपको हदीस सुनाता हूँ। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बड़ी जंगें होने लगेंगी
وہ بڑی جنگیں وہ الملحمۃ العظمیٰ اور یہ تھرڈ ورلڈ وار کے ساتھ جوڑیں اسے، تو اللہ تعالیٰ موالی میں سے ایک لشکر اٹھائے گا. یہ گویا عربوں کے دوست ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک معنی یہ کیا گیا کہ جو ان کے جو آزاد کردہ لوگ ہوں گے ان میں سے ایک لشکر اٹھائے گا. اور آزاد کردہ کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ غلامی تھے جن کو آزاد کیا، یہ بھی مطلب ہے کہ جو جیسے ہے نا کہ تضاء عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، گویا ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ظالمانہ نظام تھا، اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریعے سے وہ اللہ کے فتح ہوئے اور وہاں پہ اسلام کا عدل آ گیا، تو گویا وہ ظلم سے نجات پا گئے ہوں گے. یہ ایسے جیسے پاکستان اتنے سارے قرضوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے آزاد ہو گیا تو ان ایک لشکر اٹھائے گا. ٹھیک بات ہے. جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد فرمائے گا. دیکھیں یہ الفاظ آپ نے سن لیے، اب آپ نے دیکھنا ہے اس وقت جو ہمارے سامنے، اگر ہم اس آخری ٹائم میں داخل ہو گئے، اس جنگوں کے سلسلے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہی کچھ ہے نا، کرنٹ سینیریو میں. تو کرنٹ سینیریو میں یہی کچھ ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کس کی دھاک بیٹھی ہے قریب ترین ماضی قریب میں، ابھی 10 مئی میں تو ہماری بیٹھی ہے کہ پاکستان، جن کے پاس جن کو دونوں باتوں کے اعتبار. اب سوار کو اگر یہاں پائلٹ کے معنوں میں لیں، ہتھیار کو ٹیکنالوجی کے معنی میں لیں، تو اس پورے عالم اسلام میں نگاہ جس کی طرف ہر آدمی کی ہے، کامن سینس رکھنے والے کسی بھی بندے سے جا کے پوچھ لیں تو کس کا ذکر کرے گا، تو وہ تو ان دونوں چیزوں پر یعنی پاکستان اور افواج پاکستانی پورے اترتے محسوس ہوتے ہیں. اور ایون آرمی بھی پچھلے 20 سال سے جس پروسیس سے چل رہی گزر رہی ہے. یہ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جی پروفیشنل آرمیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے اس میں سب ہوتی ہیں، لیکن یہ جو جان دینے کا عمل ہوتا ہے اس کے لیے وہ تو کبھی ایکسرسائز ہوتی ہے نا کہ بھائی اس میں بھی جان جانے کا خطرہ تو کوئی نہیں ہوتا. بہرحال اب جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ہاں تو رسک لیول جو ہے نا بالکل تقریباً زیرو نہیں تو منیمائز تو ضرور کیا جاتا ہے. اس ہائی ٹیک ساری کیوں آئی ہے؟ اسی لیے تو آئی ہے نا تاکہ اپنی طرف کا جانی نقصان کم سے کم ہو. مورچے میں بیٹھانا، جہاز پہ اڑانا، 40,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ اوپر پرواز، یہ سارا کیا ہے؟ یہی کچھ ہے نا، سارا ڈیفنس یہ جو ہے آئرن ڈوم اور یہ سارا کیوں؟ جان بچانے کے لیے ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس عرصے میں ہماری فوج کے تیار رکھا نا، یہ جس طرح کی ایک انٹرنل انسرجنسی کی کیفیت رہی ہے اور دہشت گردی کی صورت رہی ہے، تو اس سے تو ہر وقت جان خطرے میں ہے. تو گویا 20 سال اسی کیفیت میں گزر گئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، مطلب بات ختم ہی نہیں ہوئی. تو اس اعتبار سے یعنی یہ بھی ان کی ایک جواں ہمتی، جواں مردی، بہادری، دلیری، قربانی وہ بھی نظر آ گئی. اچھا ٹیکنالوجی بھی نظر آ گئی، اور بہرحال وہ پائلٹوں کی جو مہارت ہے وہ بھی ساری دنیا نے مان لی. اب اس ساری چیز کو دیکھیں تو یہ جو الفاظ ہیں یہ منطبق کس فوج پر ہو سکتے ہیں پوری طرح، باقیوں کی نفی کیے بغیر. یعنی جو اسے کہنا زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کے قریب تر اگر کوئی ہمیں نظر آتا ہے نا جو افواج یا جو صلاحیت، تو وہ ہمارے ملک کے پاس ہی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دلیری بہادری میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بہت آگے ہوں، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اسکل نہیں ہے. تو ایک تو چیز یہ ہوگی. یہ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو اس وقت کانفلکٹ ہے وہ کا ہے جو ابھی بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جب میں یہ سب کچھ نہیں تھا تو اصل جو مسئلہ تھا وہ القدس کا تھا یا بیت المقدس کا تھا، یہ جسے ہم قبلہ اول اپنا کہتے ہیں، تو اور مسجد اقصیٰ کا. اور جیسے کہ ابھی ہم نے ایک تجزیہ کیا تو اس میں یہ چیز بھی نظر آئی کہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کا بھی خطرہ ہے کہ وہ اگر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے تو اسے گرائیں گے، اور اس کے منصوبے بھی نظر آتے ہیں، بعض ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ایک ریئیکشن مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگا. تو اب آپ کا فوکس جو ہوگا وہ کس پر ہوگا جی؟ یروشلم پر، بالفاظ دیگر اسرائیل پر، کیونکہ یروشلم کے کنٹرول میں ہے. تو اب ذرا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کو دیکھیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی یہ ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے 8760 نمبر ہے اس کا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی چیز لوٹا نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس پر جا کر نصب ہو جائیں گے. اس کا مطلب وہ یہاں سے چلیں گے، ان کا ہدف بیت المقدس ہوگا، اور بیت المقدس میں وہ یعنی انہیں روک کوئی نہیں سکے گا وہاں پہنچنے سے. ریزسٹنس کو ختم کرتے ہوئے وہ اس کو جا کے فتح کریں گے، آزاد کروائیں گے. پہلے وہ صلاح الدین ایوبی نے کروایا تھا، اب یہ کروائیں گے. اب ویسے یہ تو حدیثیں آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوں گی، اور عام طور پر ہم ان کا انطباق ہوتے دیکھتے رہے ہیں بہت سے علماء کی کتابوں میں بھی، کہ وہ جو افغانستان میں مجاہدین مزاحمت کر رہے تھے، یہ بھی ابھی دیکھنا 25 سال کا عمل ہو گیا ان کا بھی. ویسے تو ان کے 79 سے چل رہا ہے نا، 80 سے آپ کو 45 سال کا عمل ہے، لیکن طالبان کو آئے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو یہ اب 27-28 سال ان کا بھی ہو گئے ہوئے. پہلے وہ 94 سے 30 سال ہو گئے، چلے 30 سال کر لیں تو 30 سال ان کے بھی ہو گئے. اور لیکن ان کے جو زیادہ پہلے جو ابتدائی دور تھا نا، اقتدار مل گیا تو کوئی اتنی زیادہ ریزسٹنس نہیں تھی. انہوں نے ٹھیک ہے وہ شمالی اتحاد وغیرہ تھا، لیکن بہرحال اقتدار پر یہ قابض تھے. 2001 کے بعد ان کا وہ دور شروع ہوا ہے کہ جس میں اقتدار ان سے چھن گیا اور انہوں نے گوریلا ایکٹیویٹی کی. بہرحال 24 سال لڑنا، بے شک کہیں سے مدد بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، فرنٹ پہ تو جان تو آپ ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اب اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی ذرا جیسے بیان کی جاتی ہے وہ ذرا دوری والی کی جاتی ہے، لیکن تمام تر دوریوں کے باوجود یہاں تک کہ جب آپ امریکہ کی مدد بھی کر رہے تھے، کہیں اندر خانے ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی اسلام دوا چل رہی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن بھی چل رہا تھا، وہ سب کسی کے ساتھ بھی، ایون پرویز مشرف کے دور میں بھی. امریکہ خود امریکہ کا سب سے بڑا. اب آپ دیکھیں ہم گئے وہاں پہ کیا تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھ کے چکر میں گئے تھے، بعد میں اب جو مجھ سے وہ الگ تھلگ ہو گئے. لیکن یہ اصل میں جغرافیائی حقیقتوں کا بھی تو جیسے ہوتا ہے نا جی، آپ زمینی حقائق کا انکار نہیں کر سکتے، تو یہ جغرافیائی حقائق کا کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کا درجہ رکھتے ہیں، لڑتے بھی رہتے ہیں آپس میں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں لابیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور لوگ مطلب انڈر دا ٹیبل کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں یا نہیں کر جاتے، بڑی کاروائیاں ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے طالبان اتنے کوئی مستحکم حکومت کے عامل تو نہیں ہے نا افغانستان میں.
وہاں کچھ ریئیکشنری لوگ ہوں، کچھ یا یہ کہ کچھ لوگ مطلب بیرونی طاقتیں کچھ نوجوانوں کو ورگلا کے استعمال کر رہی ہوں، تو وہ ہم اگر وہ گلا کریں طالبان سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے ان کا پورے علاقے پر مکمل کنٹرول ہے اور ان کے کن فیکون کی شان ہے، علاق کل شیء قدیر ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. یہ ہمیں انہیں تھوڑا روم دینا پڑے گا یا حسن ظن ان کے ساتھ جو ہے نا ہمیں قائم رکھنا پڑے گا. تو اس وجہ سے جو بھی صورتحال ہے افغانستان کی، مستقبل میں ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ بہرحال نیچرل الائی ہیں، اور وہ صورت بنے تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا روایت میں. گویا یہ جو لشکر جائیں گے تو اس میں پاک وہ جو ایک امریکیوں نے نام دیا تھا نا ایف پاک، تو یہ ایف پاک کے لشکر ہوں گے، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور اصل میں پاکستان کو اس لیے شامل کرنا لازمی سمجھتا ہوں نا، جو لوگوں نے کتابیں لکھی انہوں نے صرف افغانستان رکھا ہے، لیکن وہ آپ کو اتنی لمبی لائن کمیونیکیشن لائن قائم کرنا، پھر یہ کوئی جو آپ موو کرتے ہیں یہ کوئی اندھا بہرا تو نہیں ہوتا نا، یہ کوئی مظاہرہ یا دھرنا تو نہیں ہے، وہ پورا ڈیفینس سسٹم آپ کو ایک پوری یہ بھی سائنس ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پاکستان کے بغیر یہ ہوتا نظر نہیں آتا. یعنی وہ جو میدان میں لڑنے والے ہیں مجاہد ہیں، ان کے ساتھ جو ٹیکنالوجیکل یا اسلحے کی جو سپورٹ چاہیے اس کے لیے، وہ میں اگر بالکل استعمال کر دوں نا، بالکل ہی سادے، تو پتہ کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی کو اچھے نہ لگیں، لیکن بات سمجھ میں آنی جانی چاہیے. لیکن جنگوں میں بھی ایک، جیسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں نا کہ وہاں کیوں عیسائیت میں بدعت آ گئی، کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ ایلیٹ طبقے سے نہیں تھے، تو وہ اچھے دل کے لوگ تھے، انہیں بات سمجھ میں آگے وہ ایمان لے آئے، لیکن ان کا کوئی آئی کیو لیول نہیں تھا، لہٰذا ان کو بعد میں ایک سینٹ پال نے بڑے آرام سے چلا دیا. تو اسی طرح جہاد ایک کام ہے، اس میں اپنا زور بازو دکھانا، قربانی اور بہادری، جذبہ، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. جوش ذوق شہادت وغیرہ یہ سب ایک چیز ہے. ایک ہے اسٹریٹجی بنانا. تو اصل میں فٹ سولجر ہونا اور بات ہے، اور پوری جنگ کی اسٹریٹجی بنانا اور وہ اتنے بڑے لیول کی میدان کی. اور یہ کوئی علاقہ کوئی معمولی جنگی کارروائیوں کا علاقہ نہیں ہے جو یروشلم ہے، یہ پرانے زمانے سے ایران اور روم کی جو ہے نا جنگوں کا یہاں پہ معاملہ رہا ہے. تو یہ بہرحال ایک اسٹریٹجیکل، جب تک آپ کی وہ ایک مہارت نہ ہو اس کے بغیر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. یہ اسٹریٹجک انپٹ ہمیشہ ہم ہی پرووائڈ کرتے رہے. وہ تو افغانستان میں بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اتنی بڑی، جب تک ہم خود سامنے آگے ساتھ نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتا. فرنٹ سے نہیں لیڈ کر رہے ہوں تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فٹ سولجر تو ہیں، لیکن اتنی بڑی وار کی اسٹریٹجی بنانا اس کے لیے بہرحال بڑے ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جو خراسان کا لشکر ہے نا، اس میں بھی یعنی وہ، ویسے تو میں اس لمبی کوئی کھینچتان کا کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے وہ سمپل سی ایک بات کر دی ہے کہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے جی کہ وہ افغانستان ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ سارا افغانستان بھی نہیں ہے، پاکستان کا بھی کافی حصہ ہے. تو ویسے ایران کے پچھواڑے پہ لیں، اگر ایک معنی یہ بھی لیا گیا نا، یعنی جو ایران کے پیچھے والا حصہ وہ خراسان ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. صحیح. اب اس میں ایڈ کر لیں کہ وہاں جا کے بیٹھا کون ہے کے قریب ترین، جو سعودیہ کے معاہدے کے بعد گویا وہ چیزیں بلڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں جو آخری دور کے منصوبے سے متعلق ہیں. یہ اب اسی طرح وہ بھی روایات ہیں جو حضرت مہدی سے متعلق ہیں. مدد کے لیے جو فوجوں نے جانا ہے، یہ تو یروشلم کی بات ہوگی. تو وہ جو فوجوں نے جانا ہے وہ بھی خراسانی کا ذکر ہے، اور وہ جھنڈے بھی جو ہوں گے وہ یا تو وہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے اس لیے انہیں کہا گیا کہ وہ سیاہ جھنڈے، یعنی سیاہ امتے ہوں گے، یعنی سربوت ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاہ پگڑیاں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے سیاہ جھنڈے ہوں، جو بھی ہے، اور وہ جا کے مدد کے لیے جائیں گے حضرت مہدی کی. تو یہ بھی ادھر ہی سے جانے ہیں. ان کا اپنا جو ہے نا اٹھان ہے وہ تو عرب کی ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے جو بڑی فوج نے جانا ہے وہ اس علاقے سے جانا ہے. تو یہ تین چیزیں تو انڈیکیٹ واضح طور پر کر رہی ہیں کہ مشرق سے جو ہے نا وہ لشکروں نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اقبال کہتا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، اس پہ لوگوں کو بڑی کڑن ہوتی ہے. اصل میں آج کل ایک مصیبت یہ بھی ہے نا کہ پاکستان سے خدا واسطے کا بیر بھی خود بہت سے پاکستانیوں کو بھی ہوگا، کیونکہ ان کا محبوب جو ہے نا اس کو دیس نکالا دیا گیا ہے. اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی ریئیکشن میں بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزوں سے جلتے کڑتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہیں، اگر یہ ساری بات جو ابھی تک ہم نے کی ہے اس میں کوئی وزن ہے تو پھر وہ مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو اس کا مطلب بھی تو واضح ہو گیا نا، پھر کیا شک رہ گیا اس میں. تو اب یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ جب فرض کریں ایک حدیث جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تو اس کے بعد وہ واقعہ ہو بھی جائے تو وہ کہیں نہیں حدیث تو ضعیف تھی. وہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح، بندہ اعتراف جرم کر لے بھائی میں نے قتل کیا، جج کہے نہیں دو گواہ پورے نہیں ہیں، تو یار کو خدا کا خوف کرو، اب تو واقعہ بھی ہو گیا. اسی طرح اگر فرض کریں کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا ہے یار ضعیف ہے تو ضعیف ہے، چلیں ٹھیک ہے. اب یہ جو سارا جو ہے نا منظر بن گیا ہے اور اس میں یہ چیزیں مطلب چھن کے سامنے آ گئی ہیں، اس کے بعد بھی یار وہ تو ویسے بھی ضعیف حدیث سے مطلب کوئی شرعی حکم نہیں نکال سکتا نا، باقی وہ نہیں نکال سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پیشن گوئیوں کی حدیثوں پر لوگوں نے اتنی توجہ ہی نہیں دی صحابہ نے، کیونکہ وہ تو عملی لوگ تھے، مستقبل کی خبریں انہوں نے کیا کرنی تھی. تو اس ذوف کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی گواہی پوری نہیں ہے. وہی بات جو میں نے آپ کو کہا نا کہ گواہ نہیں ہے. اب بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے کیا، کہتا نہیں، جج کہتا نہیں گواہ نہیں ہے. تو مسئلہ گواہوں کا ایک طرف رکھیں اور سند کو ایک طرف رکھیں. اب تو حالات وہ بن گئے ہیں. ہاں جی، جب فیکٹ سامنے آ جائے تو اس کے بعد تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حدیث ضعیف تھی. تو ابھی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، تو آج کی نشست کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو جو باقی روایات ہیں ہم ان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں اسے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین، یہیں سے ہم اپنی اگلی نشست کا آغاز کریں گے.